ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سامعین محترم و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے کائنات بنائی ہے اس دن سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، اور ان 12 مہینوں کے نام احادیث کے اندر موجود ہیں، جن میں سے یہ مہینہ جو اس وقت گزر رہا ہے اس کو شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر انسان کا نام اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ جتنے آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور لوگ اس سے غفلت کا شکار ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف انسانوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا جس وقت عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، اور یہ کثرت کتنی کو تھی؟ حدیث میں آتا ہے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سب سے زیادہ اگر نفلی روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو شعبان کے اندر دیکھا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اتنے روزے آپ رکھتے کہ آپ روزے رکھتے چلے جاتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ چھوڑنے پہ آتے تو چھوڑتے چلے جاتے، اور پھر ہم کہتے کہ شاید اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مہینے کے مکمل روزے نفلی رکھتے ہوئے اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ شعبان کے اندر دیکھا ہے، کہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے کہ ایسا لگتا جیسے آپ نے سارا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح البخاری کے اندر کتاب الصوم میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا ثابت ہے۔ اور پھر یہ روزے بھی آپ کیوں رکھتے کہ اس مہینے کے اندر اعمال نامے اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے اس شعبان کے مہینے کے حوالے سے، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس کو نقل کیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جس وقت شعبان کا آدھا مہینہ باقی رہ جائے، یعنی 15 شعبان سے اوپر دن گزر جائیں تو تم نفلی روزے نہ رکھا کرو، نفلی روزے رکھنا چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شعبان کے بعد والے 15 دنوں کے اندر، یعنی نصف گزرنے کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا، اور اس ممانعت کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ آگے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیال تھا کہ لوگ رمضان کے لیے تیاری کر لیں، اگر وہ مسلسل روزے رکھتے رہیں گے شاید کمزوری وغیرہ ہو جائے اور رمضان کے روزے متاثر ہوں، تو اس لیے
شعبان کے بعد والے 15 دنوں میں روزے رکھنا چھوڑ دیں تاکہ رمضان کے روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان جس کو ایک عادت بنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، جو کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو بھی نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میرا دل کرتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اگر کوئی انسان ہر سوموار اور ہر جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ اگر یہ نصف شعبان کے بعد بھی اگر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہ روایت اس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین الا ان یکون رجل کان یصوم صومہ فلیصم ذلک اليوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن 2 دن پہلے تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے، مگر کہ وہ آدمی جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کے رمضان سے پہلے یعنی پچھلے رمضان کے اگر کوئی روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ رکھ رہا ہے، یا سوموار اور جمعرات کے روزہ وہ رکھتا چلا آ رہا ہے، تو وہ روزہ اگر وہ رکھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ رمضان سے 1 دن 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ اس حدیث سے جہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اپنی عادت کے مطابق سوموار اور جمعرات کا روزہ جو رکھتا چلا آ رہا ہے وہ باقی کے نصف شعبان کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، اور جو اگر کوئی پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو وہ بھی ان دنوں میں رکھ سکتا ہے۔ وہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ استقبال رمضان کے طور پر رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی روایت صحیح البخاری کے اندر کتاب الصوم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں وہ یہی کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، تو نفلی روزے رکھنے چاہیے اس مہینے کے اندر، یہ سنت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اس شعبان کے مہینے کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں بڑی جو ہے نا وہ مقام اور مرتبے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں سنت سے ثابت بھی ہیں کہ نہیں، اس کا انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے دوسری ویڈیو کے اندر۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔